اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم خواتین و حضرات، کرۂ ارض پر سندھ کے احسانات اور ہماری جہالت۔ دنیا کا پہلا انقلاب زرعی انقلاب تھا، جس کی بنیاد سندھ میں پڑی۔ جب انسانوں نے اپنے پیٹ کے گزر کے لیے جنگلوں کے دھکے کھانے کے بعد آگے چل کر اس دنیا میں گاؤں اور شہر بنانے شروع کیے، تو اس کا آغاز بھی سندھ کی تہذیب سے ہوا۔ سندھ دنیا کا وہ پہلا خطہ ہے جہاں تقریباً 10,000 برس قبل سندھی زبان اور اس کی سر تختی بنائی گئی۔ سندھی زبان کے لیے جو سر تختی بنائی گئی وہ آج تک زبانوں کے ماہرین پڑھ نہیں سکے، جو آرٹ اور جیومیٹری کے فن کی اعلیٰ ترین مثال ہے اور آج تک موہنجو دڑو کے نشانات پہ موجود ہے۔ سلطنت سندھ موہنجو دڑو کے لوگوں نے ہتھیاروں سے پاک معاشرہ قائم کیا، جو نظریہ سندھ کی وہ اساس ہے کہ اس دنیا کو ہتھیاروں سے پاک کیا جائے۔ اس پوری دنیا میں سب سے پہلے صنعت کی بنیاد سندھ میں رکھی گئی۔ سندھیوں نے ہی کپاس سے دھاگا اور دھاگے سے کپڑا بنانے کی مشین ارتھ اور اڑانا ایجاد کی۔ اس طرح سندھ میں دنیا کی پہلی صنعت قائم ہونے کی وجہ سے اسے انڈس کہا گیا۔ اس کے بعد ہی انڈسٹری کا لفظ وجود میں آیا۔ دنیا میں ناپ تول کے اوزاروں کا نظام پہلی بار سندھ نے متعارف کروایا، پھر یہ اوزار ساری دنیا میں بیچنا شروع کیے۔ دنیا میں سب سے بڑا مواصلاتی انقلاب تب آیا جب سندھ نے موہنجو دڑو میں سب سے پہلے پہیا بنا کر بیل گاڑی بنائی، جو دنیا میں مواصلاتی نظام کا آغاز ثابت ہوا۔ سندھی اس دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے رنگ بنائے اور اس سے 7 رنگوں کے کپڑے بنائے، جو سمندری بیڑوں کے ذریعے ساری دنیا کو برآمد کرنا شروع کیے۔ سندھی دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات سے زیورات بنائے۔ وہ خام سونا عمان، قطر اور کویت سے لاتے تھے۔ جب ایرانی بادشاہ دارا اول نے سندھ پہ حملہ کیا تو تاوان کے طور پہ سونا طلب کیا۔ سندھیوں نے 5,000 برس قبل اینٹیں بنا کر شہری منصوبہ بندی کی بنیادیں رکھیں۔ سندھیوں نے سمیری زبان کے لیے کیونیفارم اسکرپٹ تیار کی، جو آگے چل کر 50 سے زائد قوموں نے اختیار کیا۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ سمیری تہذیب کی بنیاد سندھیوں نے رکھی۔ 1300 قبل از مسیح سے 3400 قبل از مسیح تک سندھ ایک طاقتور سلطنت رہی، اور المیہ دیکھیں کہ آج سندھ اپنی تاریخ کی بدترین غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکی ہے۔ سندھی اپنے تاریخی وطن سندھ میں بے بس، مجبور اور اس کی نعمتوں سے محروم ہیں، اور سندھیوں کے اس تاریخی قدیمی اور تہذیبی وحدت و حرمت سے سنگین بے شرمانہ اور بھونڈے کھلواڑ کیے جا رہے ہیں۔ سبھی پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ سندھ کے محروم انسانوں کا ساتھ دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر حکومت سندھ پر توجہ دیتی تو شاید سندھ سیاحی مقام بن جاتا، مگر افسوس کہ حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔